فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے اس بندے کی شخصیت پڑھیں تو لگتا ہے کوئی مثل صحابی تھا جسے اللہ نے بعد میں ایک اہم کام کے لیے بچا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا، آپ مصر، شام، لبنان کے سلطان ہیں اور آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا، میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر داخل ہونا پڑے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 88 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کے گونج پیدا کرے گا۔ 28 رجب کو سلطان صلاح الدین نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا۔ انگلستان سے رچرڈ اور فرانس سے فلپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا تھا۔ صلاح الدین نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے لیکن انہوں نے صلاح الدین کی مدد سے انکار کر دیا۔ صلاح الدین عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے، کسی کو ان کے نام یاد نہیں۔ 2 برس تک عیسائیوں کا یہ گھیراؤ قائم رہا۔ وہ اس طرح کیموفلاج تھے کہ صلاح الدین ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب صلاح الدین کو لوگوں نے ایسے دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہو اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت 3 خلفاء اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوئے ہوتے تھے، صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکوانوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ رجل عظیم ایک عام سے خیمے میں وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ رچرڈ بادشاہ انگلستان کے الفاظ تھے کہ جب تک صلاح الدین جیسا انسان یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان کی قبر پر لکھا ہوا ہے، اے اللہ اس شخص کے آخری فتح کے طور پر اس کے لیے اپنے جنت کے دروازے کھول دے۔ واضح ہو کہ سلطان کو ساری زندگی عیسائیوں سے برسر پیکار رہنے کی وجہ سے حج بیت اللہ کا موقع نہ مل سکا۔ اپنا تمام تر مال و متاع اسلام کی حفاظت اور سربلندی کی خاطر لگا دیا۔ اگر کبھی کچھ رقم جمع ہو بھی پاتی تو کہتے یہ رقم بیت المقدس اور مسلم امہ کے تحفظ پر قربان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب سلطان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس اتنا بھی ذاتی اثاثہ نہ تھا کہ ان کی تدفین ہو سکے۔ قاضی شہر نے اپنے خرچے پر ان کی تدفین کرائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کے لیے قربانی دینے کے لیے تقویٰ اور مراقبت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے خود کو فدا کیا اور امت مسلمہ کے لیے یکساں تعبیر کرتے رہے۔ ان کی عظمت اور قربانیوں کے قصوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے لیے قائم رہیں اور امتحانات کا سامنا کرتے ہوئے قوت اور استقامت سے کام لیں۔